السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بالآخر شب عاشوراء وہ موقع بھی آیا جب امام علی مقام نے شجاعت کا ایک بیان دیا۔ مرحوم مکرم نے نقل کیا ہے کہ شب عاشور امام علیہ الصلوۃ والسلام رات کی تاریکی میں اپنے خیموں سے کچھ دور چلے گئے۔ نافع ابن ہلال جو امام کے اصحاب میں سے تھے آپ کے پاس تشریف لائے اور خیموں سے دور آنے کا سبب دریافت کیا اور یہ بھی کہا، آپ کو یوں اس سرکش شخص کے لشکر کے قریب دیکھ کر میں پریشان اور وحشت زدہ ہو گیا۔ امام نے ان کے جواب میں فرمایا، انی خرجت اتوقع الطلاء، میں خیموں کے اطراف کی بلندیوں اور گہرائیوں کا جائزہ لینے کے لیے آیا تھا کہ کہیں کوئی ایسی جگہ نہ ہو جہاں سے دشمن چھپ کر حملہ کرے یا تمہارے حملوں سے بچنے کے لیے اس جگہ سے استفادہ کرے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے نافع کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر فرمایا، ہیا واللہ وعد لا خلف فیہ، آج ہی کی رات کا وعدہ ہے، خدا کی قسم اس وعدے کو ضرور پورا ہونا ہے۔ اس کے بعد امام نے چاند کی روشنی میں نظر آنے والی پہاڑیاں نافع کو دکھائیں اور فرمایا، الا تسلکوا بین ہذین الجبلین فی جوف اللیل وتنجو نفسک، کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ رات کی اس تاریکی میں ان پہاڑیوں کے درمیان چھپ کر اپنی جان بچا لو؟ نافع بن ہلال امام کے قدموں میں گر پڑے اور عرض کیا، میری ماں میری موت کا ماتم کرے، میں نے یہ تلوار 1000 درہم میں خریدی ہے اور یہ گھوڑا بھی 1000 درہم میں خریدا۔ اس خدا کی قسم جس نے آپ کی محبت عنایت کر کے مجھ پر احسان کیا، جب تک اس تلوار کی دھار باقی ہے اور جب تک یہ گھوڑا تھکن سے چور نہیں ہو جاتا میں آپ کے ساتھ رہوں گا۔ مکرم نافع بن ہلال سے نقل کرتے ہیں، امام اطراف کے علاقے کا جائزہ لینے کے بعد خیموں کی طرف واپس آئے اور جناب زینب کے خیمے میں داخل ہو گئے۔ میں اس خیمے کے باہر پہرا دینے لگا۔ زینب کبریٰ نے عرض کیا، اے بھائی، کیا آپ نے اپنے اصحاب کا امتحان لے لیا ہے؟ کیا ان کی نیت اور استقامت کو جانچ لیا ہے؟ ایسا نہ ہو کہ سختی پڑنے پر یہ آپ سے دستکش ہو جائیں اور آپ کو دشمنوں کے درمیان تنہا چھوڑ دیں۔ امام نے جواب دیا، واللہ لقد بلوتہم، خدا کی قسم میں نے انہیں آزما لیا ہے، یہ سب شجاع اور ثابت قدم ہیں، یہ لوگ میرے ہمراہ مارے جانے کے ایسے ہی مشتاق ہیں جیسے کوئی بچہ اپنی ماں کے دودھ کا مشتاق ہوتا ہے۔ اس کے بعد تاریخ میں نافع بن ہلال کے اپنے تاثرات اور چند اصحاب امام حسین کی باتیں بھی تاریخوں کے آئینے میں دیکھنے کو مل جاتی ہیں۔ یہی وہ رات تھی کہ جب امام علی مقام نے اس رات کچھ اشعار پڑھے اور اپنی بہن اور دیگر خواتین کو وصیت بھی فرمائی ہے۔ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ہے کہ شب عاشور میرے والد خیمے میں اپنے چند اصحاب کے ہمراہ تشریف فرما تھے اور ابو ذر کے غلام جون آپ کی تلوار تیز کر رہے تھے۔ اس موقع پر امام نے یہ شعر پڑھے جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے، اے دنیا ناپائیدار تجھ پر وائے ہو، کیا بری دوست ہے تو کہ صبح و شام کتنے ہی دوستوں اور دشمنوں کو مار ڈالتی ہے اور ایک کے عوض دوسرے کو قبول نہیں کرتی۔ سچ کے تمام امور خدا ہی کے ہاتھ میں ہے، جو زندہ ہے بہرحال اسے یہ راستہ طے کرنا ہے۔ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ اشعار سن کر میں سمجھ گیا کہ ان کے ذریعے میرے والد اپنی شہادت کی خبر دے رہے ہیں۔ میری آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں لیکن میں نے رونے سے گریز کیا۔ البتہ میری پھوپھی زینب جو میرے بستر کے ساتھ ہی تشریف فرما تھی یہ اشعار سن لیے، اور جب امام کے سب اصحاب چلے گئے تو وہ امام کے خیمے میں تشریف لے گئیں اور کہا، کاش میں مر گئی ہوتی اور آج یہ مصیبت کا دن نہ دیکھتی۔ اے گزشتگان کی یادگار اور اے پسماندگان کی پناہ گاہ، یوں لگتا ہے کہ میرے تمام عزیز آج ہی مجھ سے جدا ہوئے ہیں۔ آج ہی یہ مصیبت دیکھ کر والد گرامی علی بن ابی طالب، والدہ محترمہ فاطمۃ الزہرا اور بھائی حسن مجتبیٰ کے بچھڑنے کا غم تازہ ہو گیا ہے۔ امام نے حضرت زینب علیہ السلام کو تسلی دی، صبر و تحمل کی تاکید کی اور فرمایا، یا اختہ تعزا بعزاء اللہ، اے بہن صبر و تحمل سے کام لو اور یاد رکھو کہ ایک دن تمام دنیا والوں نے مرنا ہے اور جو آسمان پر ہیں وہ بھی باقی نہیں رہیں گے۔ وہ خدا جس نے اپنی قدرت سے دنیا کو خلق کیا ہے
اس کے سوا سب کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور وہی تمام مخلوقات کو ایک بار پھر اٹھائے گا، اور وہ یکتا اور بے مثل ہے۔ میرے والد، میری والدہ اور میرے بھائی مجھ سے بہتر تھے، اور میرے، ان کے اور تمام مسلمانوں کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات نمونۂ عمل ہے۔ ان سب نے بھی موت کا ذائقہ چکھا ہے۔ پھر فرمایا، یا اختہ، یا ام کلثوم، یا فاطمہ، یا رباب، اے میری بہن، اے ام کلثوم، اے فاطمہ، اے رباب، دیکھو میرے مرنے پر ہرگز گریبان چاک نہ کرنا اور اپنا منہ نہ پیٹنا، اور ہرگز کوئی نامناسب بات لبوں پر نہ لانا۔ اس وصیت اور نصیحت کے بعد اس شب عاشورہ میں ہی امام علی مقام کے قرآن کی تلاوت کا ذکر بھی ملتا ہے۔ شب عاشور حسین ابن علی علیہ السلام کے خیموں میں عجیب جوش و جذبہ اور غیر معمولی ولولہ نظر آتا تھا۔ کوئی اپنے اسلحے تیار کر رہا تھا تو کوئی اللہ کی عبادت اور اس کے ساتھ مناجات میں منہمک تھا، اور کوئی قرآن مجید کی تلاوت میں مشغول۔ لہم دوی کدوی نحل بین قائم و قائد و راکع و ساجد۔ ضحاک ابن عبداللہ مشرقی نے نقل کیا ہے کہ اس رات عمر ابن سعد کے سپاہی صورتحال پر نظر رکھنے کی غرض سے تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد امام حسین کے خیمے کی پشت پر آتے اور خیموں میں موجود لوگوں کے حالات کا جائزہ لیتے۔ ان میں سے ایک شخص نے امام کو اس آیہ کریمہ کی تلاوت کرتے ہوئے سنا، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يُمَيِّزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ۔ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ہے وہ یہ گمان نہ کریں کہ جو مہلت ہم نے انہیں دی ہے وہ ان کے لیے بہتر ہے۔ ہم نے تو انہیں اس لیے مہلت دی کہ وہ اپنے گناہوں میں اور اضافہ کریں، اور ان کے لیے سخت رسوا کن عذاب معین ہے۔ خدا مومنوں کو اس حالت میں نہیں چھوڑے گا جب تک کہ بدکار، نیکوکار اور پاک و ناپاک افراد کو ایک دوسرے سے جدا نہ کر دے۔ سورہ آل عمران آیت 178 179۔ اس شخص نے یہ آیت کریمہ سنی تو کہا، خدا کی قسم وہ نیکوکار افراد ہم ہیں، اور خدا نے ہمیں تم لوگوں سے علیحدہ اور ممتاز کر دیا ہے۔ بریر سامنے آئے اور کہا، اے فاسق، اللہ تعالیٰ نے تجھے ناپاک افراد کی صف میں قرار دیا ہے، ہماری طرف آ جا اور اپنے عظیم گناہ سے توبہ کر لے، خدا کی قسم پاک و پاکیزہ ہم لوگ ہیں۔ اس شخص نے تمسخرانہ انداز میں کہا، وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، ہاں میں بھی اس بات کی گواہی دینے والوں میں سے ہوں۔ یہ کہہ کر وہ شخص ابن سعد کے لشکر کی طرف واپس چلا گیا۔